दुनिया का कोई मरीज से मरीज, वो जादू है, जिन्नात हैं, कोई लाइलाज मर्ज है, कोई ऐसा मर्ज है जिस मर्ज का दुनिया में बज़ाहिर कोई इलाज नहीं है, उसके लिए एक अमल मैंने बताया था, साल हा साल हो गए। आज उस अमल की मैं तजदीद करता हूं, और मैंने वो कुछ शिफाएं जमा की थी। सबसे पहली शिफा कुरान की है, वो है सूरत फातिहा। अब गिनते जाएं, नंबर 1 गिनते जाएं। और दूसरी जो है शिफा वो हदीस की है, ये दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न वासिअन व शिफाअन मिन कुल्लि दाइन। 2। तीसरी शिफा कलवंजी की है। हजूर ने फरमाया, हदीस में मफहूम है, इन काले दानों में अल्लाह ने मौत के अलावा हर मर्ज में शिफा रखी। कितनी शिफाएं हो गई? पहली शिफा कुरान सूरत फातिहा, दूसरी शिफा जमजम की दुआ, तीसरी शिफा कलवंजी, और चौथी शिफा शहद है, जिसके बारे में पूरी सूरत नहल कहते हैं शहद की मक्खी को, पूरी सूरत है, और कुरान कहता है इसमें शिफा है लोगों के लिए। शिफा कितने हो गए? 4 हो गए। ये शिफा है इसमें लोगों के लिए। और 5वीं शिफा है दरूद पाक। दरूद पाक कायनात की बेहतरीन शिफा है। और 6ठी शिफा कुरान है, वो सूरत इखलास है। कुरान खुद शिफा है। अब करें क्या? अब जरा तरीका सुन लें। और अगली शिफा इसमें जमजम है। जमजम का एक घूंट ले लें। अगर आपके पास है ही एक घूंट, तो एक घूंट पानी का ले लें, उसमें एक कतरा जमजम डाल दें। अब ये कतरा एक घूंट जमजम का ले लें। मैं मिसाल दे रहा हूं, जितना मुयस्सर हो आपको पानी जमजम का। अवल आखिर 3 दफा दरूद शरीफ, 1 दफा अलहम्द शरीफ, 3 दफा कुल हुवल्लाह, इस पे दम करें। दरूद की शिफा हो गई, सूरत फातिहा की शिफा अपनी हो गई, सूरत कुल हुवल्लाह कुरान की शिफा हो गई। एक चुटकी इसमें कलवंजी की डालें, 1 चम्मच, और अगर आप मीठा इस्तेमाल नहीं कर सकते, चंद कतरे बतौरे शिफा, वरना 1 चम्मच शहद का। बाकी क्या रहा उसमें? कौन सी शिफा बाकी रही? जमजम की दुआ 3 दफा पढ़ ले। जमजम लेके चुटकी भर उसमें कलवंजी, और हस्ब जरूरत शहद, मैं उसे लफ्ज हस्ब जरूरत कहता हूं, जो आपकी तबीयत में शहद, ठीक, शहद करके इसके ऊपर अव्वल आखिर 3 दफा दरूद शरीफ, 1 दफा सूरत फातिहा, और 3 दफा कुल हुवल्लाह, दम करके ये कलवंजी भी, ये शहद भी, ये जमजम भी, और ये जमजम की 3 बार दुआ भी, ये पी लें। जिस मकसद, जिस मसले, जिस बीमारी, जिस तकलीफ, जिस परेशानी के लिए, कमाल चीज है, कमाल चीज है, कमाल चीज है। और इस अमल को करने में वक्त लगता है 3 से 4 मिनट, सारे 3 से 4 मिनट लगते हैं। आप बताएं मुझे, जमजम मुयस्सर है, शहद भी मिलता है, कलंजी भी मिलती है, और बाकी दुआएं आपने पढ़नी है, बाकी हर चीज मिलती है। इन छोटी छोटी चीजों और मोतियों को जमा करके मोहम्मद मोहम्मद में कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई, हुस्ने जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के नगर की गली बन गई। ये छोटे छोटे मोती आपने जमा करके एक शिफा या घूंट बना लिया, एक शिफा का बेहतरीन गुलदस्ता बना लिया, सारे फूल इसमें जमा किए। मंडी बहुद्दीन का एक केस मेरे पास आया, एक केस आया। केस ये आया कि चारपाइयां उलट देते हैं, खानों में पेशाब कर देते हैं, वाज़े पेशाब होता है खाने में, पानी में वाज़े पेशाब होता है, बर्तन तोड़ देते हैं, घर की लाइटें तोड़ देते हैं, चीजें तोड़ देते हैं, नल का खुद ब खुद चल रहा, लाइटें जल रही, बुझ गई, घर में बीमारियां, झगड़े, परेशानियां, मुश्किलात, मसाइल, नाकामियां, और घर के अंदर अजीब बेचैनी,
اور ایک خوف، ایک ہراس اور بےکلی، بے قراری، بس، اور پورا ایسا نظام ہے، اور ساتھ ان کا جامعہ تھا، اس کے اندر یہی نظام ہے سارا کا سارا. ہر اس کا اسٹوڈنٹ جامعہ کا وہ پریشان، بیمار، بس اس طرح کے انداز. کہنے لگا تھک ہار کے آپ کے پاس آئے ہیں، اگر آپ کہیں نا کہ سولی پہ چڑھ کے کوئی وظیفہ کریں ہم وہ بھی کریں گے، آپ کہیں نا کہ تلواروں کی نوک پہ کام کریں گے، اس کا کوئی حل نہیں، تھک گئے ہیں. مجھے یاد نہیں سال ہر سال بتائے کہ کتنے سالوں سے وہ اس روگ سے چل رہے ہیں، اور کتنے سالوں سے وہ ان مسائل کے ساتھ نمٹ رہے ہیں، مسائل پر مسئلہ ختم نہیں ہو رہا. میں نے کہا آپ کو ایک ایسی چیز بتاؤں گا جو ان پہ پلٹ جائے گی انشاءاللہ. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، ایسی چیز بتاؤں گا جو ان پہ پلٹ جائے گی. میں ایک دعا کا عامل ہوں اللہ کے فضل سے، اس کا میں نے باقاعدہ عمل کیا اور مکلی کے قبرستان میں کیا. وہ دعا ایک کعب ہے، کعب، حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا ہے. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیئا، محدثین نے اس کو لکھا ہے، مستند روایات میں یہ چیز مسند احمد میں موجود ہے، اور بڑی بڑی حدیث کی بڑی بڑی مستند کتابوں میں یہ موجود ہے. آپ کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کو، اور آپ بھی خود بس اس کو بیٹھ کے پڑھیں، اور دن رات اور وضو بے وضو ہر حالت میں پڑھیں پڑھیں پڑھیں، اور اتنا پڑھیں کہ بس پاگل ہو جائیں. بہت پڑھیں. تھکے مارے تھے بیچارے، تھکے مارے تھے، بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، بہت زیادہ. او بیچارے تھکے ہوئے. انہوں نے پڑھا، بہت پڑھا، پڑھا اور بہت پڑھا، پڑھا اور پڑھنے کا حق ادا کیا، دیوانگی کی حق. ہم تو دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں. انہوں نے دعائیں مانگی تھی خوب، دیوانگی کی حد تک. ہم تو ساتھ پتہ نہیں اپنا جسم بھی کھجا رہے ہوتے ہیں اور دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد کہنے لگے کہ وہ تو زیادتی ہو گئی. میں نے کہا تم کہتے ہو گلا بھی دبائیں آنکھیں ہی باہر نہ آئے، اور تم کہتے ہو پرانی جھونپڑی بھی نہ ٹوٹے اور نیا مکان محل بھی بن جائے. اور بھائی تمہیں وہ زیادتی اس لیے دکھا رہے ہیں کہ تم کہو کہ اوہ زیادتی ہو گئی، لہٰذا اس کو پڑھنا چھوڑ دو، یہی ان کا مطلوب ہے. معلوم ہوا کہ اثر ہو گیا. لگا ہاں یہ بات ہے، پہلے ہم پڑھتے تھے تو آ کے ہمارے کانوں میں سرگوشیاں کرتے تھے، اور بھی کہیں جانا تو چلے جاؤ. یہ دعا انہوں نے پڑھی، خوب پڑھی. کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے کہ وہ کہتے ہیں کہ سلو کر لے. میں کہا یہ اور بار ہے، نہ پڑھنا چھوڑنا، اور پڑھو. کچھ عرصے کے بعد کہنے لگے کہ ہمیں وہ آپ کے حضرت صاحب کے پاس میں نے کہا واقعی حضرت کہا تھا؟ میں نے کہا ہے حضرت. میں کہا وہ بار ہو گیا ہے. میں کہا نہ لے آنا اور تم پڑھو. یہ صرف تمہارے وقت ضائع کرنے کی ترتیبیں ہیں اور ترکیبیں ہیں، کچھ بھی نہیں. میں نے کہا پڑھو اور خوب پڑھو. کچھ عرصے کے بعد کہنے لگے کہ ہمیں نظر آتے ہیں انہوں نے پٹیاں باندھی ہوئی ہیں، لولے ہیں، لنگڑے ہیں، اپاہج ہیں، پاؤں گھسیٹ کے چل رہے ہیں، اور کہتے ہیں نہ پڑھو، جو کہو گے ہم کریں گے. میں کہا نہ، اب پھر پڑھو. ان کی نہیں سننی، یہ خبیث ہیں، یہ چوڑے ہیں، ان کی نہیں سننی. اور آخری بار یہی تھا، آخری بار. اور آج بھی وہ میرے پاس کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ جن کے پاس جنات ہوتے ہیں نا، آ کے حملہ کیا ہوا ہوتا ہے، ہم اپنا اگر جوتا بھی بھیج دیں، لکڑی بھیج دیں، کپڑا بھیج دیں، ان سے کہیں کہ یہ ان کی نشانی ہے، چلے جاؤ، کہاں پھر وہاں جنات نہیں آتے. اس دعا کی یہ طاقت ہے اور اس دعا کی یہ تاثیر ہے. صلح حدیبیہ کے بعد جب حضور مدینہ تشریف لے گئے، خیبر کے ایک شخص تھے، خیبر کا ایک یہودی تھا، اس خیبر یہودیوں کے پاس تھا، اس کا نام لبید تھا. اس کے پاس اشرفیاں لے کر گئے.
اور کہنے لگے کہ ہم نے محمد پہ بہت جادو کیا ہے، اثر نہیں ہوا، تو بہت بڑا جادوگر ہے، تو محمد پہ جادو کر۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیسے زیادہ تھے، اس نے کہا کروں گا۔ ایک نوجوان تھا جو حضور کی خدمت میں رہتا تھا، یہودیوں کا بچہ تھا، میرے کملی والے کی محبت شفقت، ان کی چھاؤں تلے چھتری تلے سارے تھے، اس کے ذریعے سے حضور کی کنگھی منگوائی اور کنگھی کے اندر کے کچھ بال منگوائے۔ لبید نے دو مائیوں تو اس کی ٹرینڈ تھیں، تربیت یافتہ تھیں، دو عورتیں، ان عورتوں کو بٹھایا، ان عورتوں کو کہ ان پہ جادو کریں۔ کس پہ جادو کریں؟ نام محمد ہے، ماں کا نام آمنہ ہے، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ۔ پتلا بنایا، اس میں سوئیاں ڈالی، بال مبارک گرنے دی، کنگھی اس میں ساتھ تھی، اور دور، وہاں دور ایک وادی تھی، وہاں ایک قبیلہ آباد تھا، بنی زرلک، اس کا ایک کنواں تھا، اس کنویں کا نام تھا زروان کنواں تھا۔ اس کنویں کی تہ میں توبے بھیجے، جو ڈوبنے والے جو پانی کے اندر جاتے ہیں، انہوں نے نیچے رکھ کے وہ خوشوں کے اندر ساری چیزیں اور ان کے خوشوں کے جو چھلکے تھے کھجور کے، اور اوپر پتھر دے دیے۔ 1 سال جادو رہا، 6 مہینے کے بعد اس کا اثر شروع ہوا۔ حضور کی نبوت پہ اثر نہیں ہوا، جسم کی کیفیتوں پہ اثر ہوا۔